پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں اس وقت موجود ہوں وادی خاک شفا، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب جنگ احد کا میدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام یہاں پر زخمی ہوتے جنگ کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی خاک شفا جاؤ اور اس کی مٹی اپنے ان زخموں پر لگاؤ تو آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہم مسلمانوں کے لیے تو ایک قابل احترام اور لوہے کے لکیر کے برابر ہے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب صحابہ کو زخمی ہوتے تو اسی وادی میں آتے اور خاک لگاتے تو ان کا زخم ٹھیک ہو جاتے۔ تو ہم نے جب اس کا وزٹ کیا ہے تو جہاں پر موجود لوگوں سے اس روایت کے بارے میں پوچھا بھی ہے، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، چونکہ رسول پاک کی حدیث ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ مطلب کہ ابھی تک دنیا اس روایت کو، ان زیارات کو یاد کرتے آ رہے ہیں، جیسا کہ ہم ابھی آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، آپ کو زیارات کرواتے ہیں۔ تو جب جنگ احد ہوئی تو یہ وہ میدان ہے، صحابہ کرام یہاں پر شہید ہوئے تھے، یہ جو آپ کو قبرستان دکھائی دے رہا تھا۔ تو یہ جو وادی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مسجد قباء جاتے ہیں تو اس کو راستے میں زیارات کے لیے زائرین آتے ہیں۔ یہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 1 یا غالباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں مسجد نبوی پاک کی بنیاد رکھی، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پے در پے حصہ ڈالا اور اس مسجد کی تعمیر کروائی، جس کو مسجد رسول اللہ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ نبی کا شہر ہے، ہر سال یہاں پہ لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں یہاں حجاج کرام آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور مدینہ پاک میں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات کے لیے یہاں آتے ہیں، اپنا سینہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو آپ ابھی اس وقت روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسجد قباء سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مسجد نبوی، اور وادی خاک شفا سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو میں تو کافی بار دیکھتا ہوں حجاج کرام جہاں سے پیدل مارچ کرتے ہیں، ان زیارات کا وزٹ کرتے ہیں، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر لگایا گیا باغ اور ان کی نشانیاں ان کو یہاں پہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ وادی خاک شفا جو ہے، اس کے ساتھ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں وادی، چونکہ ابھی پانی نہیں ہے، یہاں پر پانی ختم ہو چکا ہے، تو باغ جو ہے وہ سوکھ چکا ہے، بس کچھ پودے ہیں جو کہ جنہوں نے ابھی بھی پھل اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ وادی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں ہی بالکل سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، اور ساتھ میں ایک کنواں بھی ہے۔ یہ جبل احد پہاڑ ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ساری ہدایات موجود ہیں، کافی ساری حدیث موجود ہیں، جہاں پر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جنگ احد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی شہید ہوئے تھے، سیدنا امیر حمزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں کافی ساری چوٹیں لگی تھی۔ قربان جو اپنے آقا پر اور اپنے آقا کے اصحاب رسول پر، جنہوں نے یہ قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا،
یہ جو جگہ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پلستر لگا ہوا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پناہ کے لیے جنگ کے دوران زخمی ہوئے تو پناہ کے لیے یہاں پر پہنچے تھے، تو جہاں صحابہ کرام شہید ہوتے تو پھر وہ وادی میں آ جاتے، وادی خاک شفا میں۔ تو آپ لوگ اس وادی کا بھی وزٹ کریں، جب مدینہ پاک آپ عمرہ پہ آئیں، اللہ پاک آپ کو عمرے پر بلائے تو آپ یہاں پر اس وادی کا اور مدینہ منورہ کا، مسجد قباء، اس کے علاوہ مسجد صبا ابھی مدینہ پاک میں موجود ہے، جو کہ 7 مسجدیں ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 7 صحابہ کرام کی مسجدیں تھیں جن کو ایک بنا دیا گیا، تو ان کو عربی میں صحابہ بولتے ہیں 7 کو، تو یہاں پر صحابہ مساجد بھی ہے۔ تو اصل میرا موضوع ہے کہ وادی خاک شفا، تو جہاں پر ابھی میں کھڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کی کھجوریں جو ہیں وہ سوکھ چکی ہیں، تو یہ اصل میں وادی خاک شفا ہے، یہ ایریا جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس طرح کے زیارات کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کیجیے، انشاءاللہ میں ڈیلی آپ کو اس طرح کی زیارت کرواؤں گا۔ تو ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ملیں گے اس کے بعد ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو، اللہ حافظ۔